علیہ السلام کے وقت نوح علیہ السلام صرف واحد مسلمان تھے۔ نوح علیہ السلام کے علاوہ ہر کوئی مشرک تھا۔ اے اللہ، میں نے اپنے لوگوں کو دن رات دعوت دی، علانیہ اور پوشیدہ طور پہ دعوت دی، ان کے گھروں پہ جا کے دعوت دی، ان کی مجلسوں میں جا کے دعوت دی، انفرادی اور اجتماعی طور پر ہر ایک کو دعوت دی۔ اے نوح، تم جاؤ اور ایک کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں۔ پھر مشہور کشتی تیار ہونے لگی۔ جاؤ اور لے کر آ جاؤ وہ سب چیزیں جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، ورنہ ہم تمہیں پتھروں سے مار مار کر قتل کر دیں گے۔ آسمانوں کے دروازے کھول دیے اور پانی پھٹ پڑا، ہر جگہ سوراخ بن گئے، پانی ہر جگہ سے پھوٹ پھوٹ کر نکلنے لگا، آسمان زمین کا پانی مل گیا۔ نوح علیہ السلام سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر تھے جو کہ دنیا کے لوگوں کی طرف بھیجے گئے۔ نوح علیہ السلام 5 اولو العزم انبیاء میں سے ایک تھے۔ نوح علیہ السلام کا پیغام کیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کے لوگوں کی طرف بھیجا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنے رب سے معافی مانگ لو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے، اس پر وہ تم پر بہت برستی ہوئی بارش برسائے گا اور تمہاری دولت اور اولادوں میں اضافہ فرمائے گا، تمہیں باغات عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالی نے 7 آسمانوں کو اوپر تلے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے چاند کو روشن بنایا اور سورج کو چمکتا بنایا۔ اللہ تعالی نے تم کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا، واپس اسی مٹی میں جاؤ گے، اور اللہ تعالی پھر دوبارہ تمہیں اسی زمین کی مٹی سے نکالے گا۔ اور اللہ تعالی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پہ چلو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، میں نے اپنے لوگوں کو دن رات دعوت دی، علانیہ اور پوشیدہ طور پہ دعوت دی، ان کے گھروں پہ جا کے دعوت دی، ان کی مجلسوں میں جا کے دعوت دی، انفرادی اور اجتماعی طور پر ہر ایک کو دعوت دی۔ اور بے شک میں جب بھی ان کو بلاتا تھا تاکہ آپ ان کے گناہ معاف فرمائیں تو رکھ دیتے تھے یہ انگلیاں اپنے کانوں میں اور چھپا لیتے تھے اپنے کپڑوں سے اپنے چہروں کو، اور اصرار کرتے تھے اپنے تکبر پر۔ نوح علیہ السلام میں صبر بہت تھا۔ نوح علیہ السلام کے پیروکار 950 سال میں 80 یا 83 سے زیادہ نہیں تھے۔ یہ لوگ کون تھے؟ معاشرے میں ان کا کیا مقام تھا؟ دنیاوی اعلیٰ مرتبے ان کے پاس نہیں تھے، جیسے قبیلوں کے سردار، قوموں کے سردار سیدھے سادے لوگ تھے۔ بڑے دنیاوی مرتبے والے لوگ ان کو نچلے طبقے کا کہا کرتے، اور جب انہوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت سنی ذرا بھی نہیں ہچکچائے بلکہ فوراً یقین کر لیا۔ نوح علیہ السلام کے وقت ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ بادشاہ اللہ کے قانون کے مطابق حکومت نہیں کر رہا تھا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا بلکہ مشرک تھا۔ اس بادشاہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ نوح کو کوئی بھی نہ سنے، نہ کوئی نوح کے ساتھ بیٹھے۔ اگر نوح گھر آئے کسی کے تو دروازے بند کر دو اور اپنے گھر میں داخل ہونے مت دو۔ ایک وقت پھر ایسا آیا کہ لوگوں نے آہستہ آہستہ نوح علیہ السلام کی دعوت کو سننا شروع کر دیا۔ تو اس وقت کے جو بڑے دولت مند تھے وہ نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا نوح علیہ السلام کو
تم ہم سے بہتر نہیں ہو، اور جو لوگ تمہارے پیروکار ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہم میں سب سے کم درجے والے ہیں۔ اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم کیوں تمہاری پیروی کریں، جبکہ تمہارے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں وہ غریب اور کمزور لوگ ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے لوگوں، میرا ساتھ کون دے گا اگر میں نے ان کو چھوڑ دیا، اور ان کے چھوڑنے پر اللہ نے سزا دی، کون میرے ساتھ کھڑا ہوگا؟ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا جو ایمان لا چکے ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں غیب کا علم نہیں رکھتا سوائے اس کے جو اللہ مجھے بتائے گا۔ اور یہ بھی کہا کہ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، کیونکہ جب بھی کوئی پیغمبر آتا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں فرشتہ ہونا چاہیے، تمہیں انسانی شکل میں نہیں ہونا چاہیے۔ نوح علیہ السلام اکیلے فرد تھے جو پورے معاشرے کے خلاف کھڑے تھے۔ نوح علیہ السلام مسلسل دعوت دیتے رہے، ہار نہیں مانی، اور یہ لوگ نوح علیہ السلام کی دعوت سے انکار کرتے رہے، ہار مان لی، اور کہا کہ آپ اور ہمارے درمیان ایک طویل عرصے سے اختلاف ہے، اب تم جاؤ اور لے کر آ جاؤ وہ سب چیزیں جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، ورنہ ہم تمہیں پتھروں سے مار مار کر قتل کر دیں گے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے تو میری نافرمانی کی اور ایسوں کی فرما برداری کی جن کے مال اور اولاد نے ان کو یقیناً نقصان ہی میں بڑھایا ہے۔ اے میرے پالنے والے، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور یہ فاجروں اور ڈھیٹ کافروں کو ہی جنم دیں گے۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو بھی ایمان کی حالت میں میرے گھر آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بھی بخش دے، اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے نوح، تم جاؤ اور ایک کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں۔ پھر مشہور کشتی تیار ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا، اونچی پہاڑی پہ جاؤ۔ انوکھی بات ہے پہاڑی پر بحری جہاز بنانا۔ اکثر کشتی بنانے والے سمندر کے کنارے بناتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم تھا۔ جبرائیل علیہ السلام کی ہدایت کی مدد سے کشتی بنانا شروع کی۔ نوح علیہ السلام کو 100 سال کا عرصہ لگا کشتی بنانے میں، کیونکہ ان کے علاقے میں درخت وغیرہ نہیں تھے۔ نوح علیہ السلام درخت اگاتے تھے اور پھر انتظار کرتے تھے کہ یہ درخت بڑا ہو، پھر اس درخت کی کٹائی کرتے، پھر ان لکڑیوں کو کشتی میں لگا دیتے۔ بہت بڑی کشتی بنانے تک نوح علیہ السلام بنانے میں لگے رہے۔ پھر یہاں کچھ روایتوں میں ہے کہ 80 گز لمبی تھی، کچھ میں ہے 100 گز لمبی تھی۔ یہ کشتی 30 گز اونچی تھی اور 3 منزلہ بنی تھی۔ جب یہ کشتی بنا رہے تھے تو لوگوں کے سردار ان کے پاس سے گزرتے اور مذاق اڑایا کرتے کہ تم پاگل ہو، تم کشتی بنا رہے ہو جبکہ یہاں سمندر نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام جواب میں ارشاد فرماتے، آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، عن قریب ہم آپ کا مذاق اڑائیں گے اور سو تم جان لو گے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک نشانی بتائی کہ وہ نشانی جب ظاہر ہو تو ایمان لانے والوں کو اور اپنے اہل و عیال کو اور ہر جانور کے نر و مادہ کی جوڑی لے کر کشتی میں چلے جاؤ۔ نوح علیہ السلام اس نشانی کا انتظار کرتے رہے۔ وہ نشانی کیا تھی؟ نشانی یہ تھی کہ پانی جب تنور سے باہر نکلنا شروع ہو جائے۔ نوح علیہ السلام اس نشانی کے لیے انتظار کرتے رہے۔ ایک دن پانی نکل پڑا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے تمام پیروکاروں کو بلایا اور سب کشتی میں چلے گئے۔ تمام جانور پہلے سے ہی انتظار کر رہے تھے قطار میں تاکہ باری باری جائیں۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، آسمانوں کے دروازے کھول دیے اور پانی پھٹ پڑا، ہر جگہ سوراخ بن گئے، پانی ہر جگہ سے پھوٹ پھوٹ کر نکلنے لگا، آسمان زمین کا پانی مل گیا۔ یہ سب صرف اور صرف اللہ کے حکم سے تھا۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، یام، سام، حام، یافس۔ یام کافر تھا۔ باقی تینوں بیٹے سام، حام اور یافس کشتی میں سوار ہو گئے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے یام سے کہا، اے میرے بیٹے، کافروں میں سے مت ہو۔ بیٹا سوچ رہا تھا دنیاوی اعتبار سے پہاڑوں میں پناہ حاصل کر لوں گا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا، کوئی بھی چیز تمہیں بچا نہیں سکتی سوائے اللہ کی رحمت کے۔ اچانک ایک موج آئی اور اس موج نے باپ بیٹے کو تقسیم کر دیا، بیٹا ڈوبنے لگا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکار کر فرمایا، اے میرے رب، یہ میرا بیٹا میرے آل کا حصہ ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے نوح، یہ تمہارے آل میں سے نہیں، میں تمہارے آل کو محفوظ رکھوں گا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان نہیں لائے۔ یہ معاملہ میرا اور تمہارے بیٹے کے بیچ ہے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ناسمجھوں میں سے مت بنو۔ نوح علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے، بخشش طلب کی۔ جب کشتی میں داخل ہونے لگے تو بسم اللہ پڑھا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ پہاڑوں جیسی اونچی موجوں میں تیرتی رہی۔ 6 مہینے تک اس کشتی میں تیرتے رہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے ایک اچھی زمین پر اتار دیں۔ اللہ رب العزت نے 6 مہینے تک کشتی میں حفاظت سے رکھا، پھر زمین کو حکم دیا کہ یہ پانی جذب کر لے۔ پھر سیلاب ختم ہونے لگا۔ نوح علیہ السلام کشتی میں تھے، 6 مہینے سے بارش تھی، اوپر سے پانی نیچے سے پانی۔ نوح علیہ السلام جب کشتی میں تھے ہر روز کبوتر کو بھیجا کرتے، کبھی کبوتر گیلا ہو کے آتا۔ ایک دن نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، وہ زیتون کے درخت کے پتے کو لے کے آیا۔ نوح علیہ السلام کو احساس ہوا کہ پانی خشک ہو رہا ہے، بار بار بھیجتے رہے۔ ایک بار بھیجا تو کیچڑ لگا ہوا تھا۔ نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ پانی خشک ہو گیا۔ کشتی جودی کے پہاڑ پر رکی اور بنی بھی پہاڑ پر اور رکی بھی پہاڑ پر۔ نوح علیہ السلام کے علاوہ اس زمین پر کوئی نہیں تھا جس کی اولادیں ہوں، اس وجہ سے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ سام کی اولاد میں عرب اور اہل فارس وغیرہ ہیں۔ حام کی اولاد سے افریقی ممالک کی آبادیاں پھیلی اور یافس سے ترک اور یاجوج وغیرہ کی نسلیں نکلی ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کشتی سے اترنے کے بعد 100 سال مزید زندگی گزاری، جبکہ کچھ روایتوں میں 250 سال مزید زندگی گزاری، اور کہا جاتا ہے کہ وہ مکہ میں دفن ہوئے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے ان کی روح قبض کرنے کے واسطے، تو ملک الموت نے نوح علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے بہت لمبی عمر گزاری ہے، اس دنیا میں آپ نے اس دنیا کو کیسے پایا؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا، میری مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔